ہمارا ٹاپک ہے اور ہمارا موضوع وہ سابقہ موضوعات کا تسلسل ہے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں جو شعور کا ٹاپک تھا اس سلسلے میں چونکہ ہمارا بیس اور ہمارا سرچشمہ اور ہمارے علم کا تمام جو بنیاد ہے ہماری علم کی یا ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ صرف قرآن اور اس کے بعد سائنس، فلسفہ. لہذا ہم اپنے جتنے بھی موضوعات ہوں گے ان کے پیچھے بہت بڑا سورس قرآن ہے، اور قرآن کی جو بھی ٹرمنالوجیز ہیں، جو اصطلاحات ہیں قرآن کی، ہم جب ان پہ بات کرتے ہیں تو باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، اور پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی قرآن کی سلسلے کی بات کریں گے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر قرآن سے دلیل دیں، اور قرآن کے بعد اس کی مزید تشریح و توضیح کے لیے ہم سائنس کا حوالہ دیں، سائنس کا ریفرنس دیں اور سائنس کی دلیل دیں. اور اس کے بعد فلسفہ جو کائنات کی علم اور حکمت کو معلوم کرنے کے لیے ایک انسانی ذہن کے پاس ایک ٹول ہے، ایک سورس ہے، وہ ہے فلسفہ. کہ کائنات کی علم کیا ہے، کائنات کی حکمت کیا ہے، اور کائنات کی وجہ تکوین کائنات کیا ہے، اور ہر ایک چیز کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، رب العالمین کی اس میں حکمت کیا ہے، اور قوانین فطرت کی اس میں حکمت کیا ہے. تو لہذا جو بھی موضوعات اور کسی موضوع کے سلسلے میں یا کسی ٹاپک کے سلسلے میں جو بھی کوئی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں یا استفسارات ہوتے ہیں یا کوئی تنقید ہوتی ہے، تو ہم اس تنقید کو، اس استفسار کو اور ان سوالات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس لیے کہ سوالات ہی سے علم بڑھتا ہے، اور سوالات ہی سے چیزوں کی تشریح اور تو وضاحت ہوتی ہے. تو لہذا ہم تمام سلسلوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوستوں کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ابھرتے ہیں یا کوئی ان کے ذہن میں کوئی امکانات ابھرتے ہیں یا ہماری بات کی وضاحت کے سلسلے میں ان کے جو متعلقہ اور بڑے ہی خوبصورت سوالات ہوتے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ان کے جوابات دینا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. تو آج ایک پہلے لیکچر کے سلسلے میں، پہلے ٹاپک کے سلسلے میں شعور، جو ہم نے کہا تھا کہ قرآن سے، اور قرآن کی پہلے سپارے میں جو شعور کی ٹرم استعمال ہوئی ہے یا اصطلاح استعمال ہوئی ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ شعور ہے کیا، اس لیے کہ قرآن کے لیے اپنی تمام آیات کی وضاحت، اپنے تمام معانی کی وضاحت قرآن میں ہی مذکور ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ دستور اتارا ہے، دستور فطرت، اور تاکہ آپ اسی میں سے بتائیں کہ کیا اتارا گیا ہے. تو قرآن اپنی وضاحت کے لیے خود کافی ہے، اور قرآن اپنی تمام حکمتوں کی وضاحت خود کرتا ہے. قرآن کی تفصیلات، قرآن کبھی یوں ہوتا ہے کہ قرآن اپنی ایک آیت کی تشریح کے لیے پوری قرآن کی شہادت، قرآن مبین کی شہادت لے آتا ہے، اور کبھی پورے قرآن کی تصدیق کے لیے یا ایک آیت کی شہادت کافی ہوتی ہے. لہذا قرآن آپس میں گتھم گتھا ہے، آپس میں متصل اور آپس میں بالکل ملا ہوا ہے. لہذا اس کی کوئی بھی حقیقت دوسری حقیقت سے اجنبی نہیں ہے. لہذا آج شعور کو مزید اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. کہ ہم نے کہا تھا کہ شعور ہے کیا، اور شعور کی تاریخ کیا ہے، اور کب سے انسانی ذہن فطرت کے حقائق کو اور ان کی گہرائی میں کھو کر، ان کی گہرائی میں جو ہے نا ڈوب کر
فطرت کی منشا کا ادراک کیسے انسانی ذہن نے حاصل کیا، اور انسانی ذہن کا ارتقاء کا وہ کون سا مرحلہ تھا جب انسانی ذہن فطرت کی منشا، قدرت کے قوانین کی حکمت، ان سب تک رسائی حاصل کر گیا، اور مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ یہ اس میں بھی ارتقاء ہے کہ انسان ہر لمحے، انسانی ذہن ہر لمحے، اور ترقی یافتہ انسانی ذہن ہر وقت یہ قدرت کے قوانین، ان کی علم اور ان کی حکمت کو سمجھنے کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کھوجی اور رب العالمین کو بڑے پسند ہوتے ہیں جو اس کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، اس کی مخلوق پہ غور کرتے ہیں، اور اس کی تخلیق کے انداز پہ غور کر کے، اور اس کے تخلیق کی بے پناہ گہرائی میں ڈوب کر اس کی ذہانت اور اس کی فطانت، اس کی تخلیقی حسن جمال کا مختلف اندازوں سے اور مختلف طریقوں سے اس کی حکمت میں کھو کر اس کی عظمت کا اندازہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فالو کر کے اور قدرت کی، رب العالمین کی عظیم شان تخلیقی حسن جمال کی پیروی کر کے، ان کو فالو کر کے اور اس کی محبت میں ڈوب کر وہ بھی اپنے رب کی طرح اور اپنے رب کو فالو کرتے ہوئے مادے کی قدرتی جو نیچرل شیپ ہے اور توانائی کی جو نیچرل شیپ ہے یا قدرتی حالت ہے، اس میں بہتر تبدیلیاں لانے کے لیے انسانی ذہن مصروف جستجو بھی ہے اور مصروف تخلیق بھی ہے۔ اور اب تک انسانی ذہن کا جتنا فروغ ہوا ہے، جتنا ارتقاء ہوا ہے اور جتنی بہتری آئی ہے انسانی ذہن، یہ بھی اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے کس قدر رب العالمین کو کس قدر حسن سے اور خوبی سے اور کتنی اعلیٰ انداز سے اس نے فالو کیا ہے۔ تو انسانی ذہن کا ارتقاء بھی اسی پہ منحصر ہے، اور انسانی ذہن کا ارتقاء وہ قدرت کے تمام جتنی بھی کائناتی جو ربوبیت کا شعبہ ہے یا الوہیت کا شعبہ ہے یا تخلیق کا شعبہ ہے، تو اس کی مسلسل فالو کرتے ہوئے انسانی ذہن نے ایک تو اپنے آپ کو بہتر کر لیا، اور انسانی مغز میں بھی بے پناہ وسعت آ گئی، انسانی ذہن میں بھی بے پناہ وسعت آ گئی، اور انسانی ذہن نے مختلف درجوں میں اسے تقسیم کر کے پہلے تو جو مادے کی اپنی اصلی نیچرل حالت ہے اس کے اندر بہتر تبدیلیاں وہ برپا کیں، اس کے بعد قدرت کی طرف سے ایک سلے کے طور پر یا فیضان کے طور پر انسانی ذہن اپنی پہلی تخلیقات، پہلی ایجادات، پہلی اختراعات اور پہلا کام اس کو مسلسل بہتر کرتا گیا، اس لیے کہ پہلے کام کی جو پرچھائیں تھیں اور یادیں تھیں وہ انسانی ذہن میں تھیں، لہذا انسان نے ہر پہلی تخلیق کے نقص کو مٹانے کے لیے اس سے بہتر دوسری تخلیق کر لی اور اس کا ماڈل اس سے بہتر کر لیا۔ اس کے پہلے ماڈل کے نقص بھی انسانی ذہن پر واضح ہوئے، اور اس نے کوشش کی کہ آئندہ جتنی بھی میری تخلیق ہے اس میں اندر نقص کم سے کم ہو یا بالکل نہ ہو۔ تو اس قدرت کی اس فیاضی کو قرآن نے شعور کہا ہے، اور قدرت کی اس فیاضی کا جو انسانی ذہن نے مظاہرہ کیا ہے اس فیاضی کے بعد کہ انسان اپنی تخلیقات کو بھی بہتر کرتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنی اخلاقیات کو بہتر کرتا گیا۔ تو تخلیقی ذہانت کی بہتری اور تخلیقی حسن جمال کی وسعت اور انسانی اخلاقیات کا اعلیٰ پن، ان تینوں کے مجموعے کو شعور کہا جاتا ہے۔